تمام قسم کی تعریفات، ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اس اللہ تبارک و تعالی کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ سب سے بہترین بات اللہ تبارک و تعالی کی بات یعنی قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ ہے۔ دین میں نکالی ہوئی ہر نئی بات بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے، اور گمراہوں کا انجام جہنم کی دہکتی ہوئی آگ میں ہوگا۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، میری آواز کو سننے والی اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ میں جس موضوع کو لے کر میں آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں وہ ہے عظمت صحابہ۔ یہ بڑا ہی اہم ٹاپک ہے، اور اس ٹاپک کا بار بار جو ہے تذکرہ ہونا چاہیے، بیان ہوتے رہنا چاہیے، اس لیے کہ ہم اور آپ جس دور میں جی رہے ہیں یہ دور بڑا ہی فتنوں والا دور ہے، اور ہر کس و ناقص حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر منفی تبصرے ہمیں اور آپ کو کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ ہمارے اسلاف یہ کہا کرتے تھے کہ جب تم کسی بھی شخص کو، کسی بھی انسان کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شخصیات پر منفی تبصرے کرتے ہوئے دیکھو اور ایسے ویسے جملے بیان کرتے ہوئے سنو، تو پھر ان کے تعلق سے یہ سمجھ بیٹھو کہ یہ زندیق ہیں، بددین ہیں۔ بہرحال خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے روبرو تلاوت کی گئی۔ یہ آیت کریمہ سورہ توبہ کی اندر موجود ہے اور آیت نمبر 100 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، انصار اور مہاجرین میں سے وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اخلاص کے ساتھ ان کی پیروی کی، ان کی اتباع کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کے لیے باغات تیار کر رکھے ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں، اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہی بڑی کامیابی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ترجمے سے ابھی آپ نے ملاحظہ کیا کہ قرآن مجید کی اس آیت کریمہ میں سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر خیر ہوا ہے، انصار و مہاجرین کا ذکر جمیل ہوا ہے۔ وہ لوگ جو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں اور جنہوں نے مشقت اٹھائی، تکلیف اٹھائی، ان کی اللہ تبارک و تعالی نے تعریف کی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں ان لوگوں سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے راضی ہو گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایسے باغات، ایسی جنتیں تیار کر رکھی ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں بہہ رہی ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، جس شخص کو بھی دین سے سچی محبت ہے اور جس شخص کے دل میں اللہ رب العالمین کے لیے سچی محبت ہے، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سچی محبت ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے لازم ہوتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المؤمنین، پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، ان تمام کے تمام لوگوں سے سچی محبت کرے، ان کا ذکر خیر کرے، ان کے مقام اور مرتبے کو جانے۔ الغرض وہ تمام کی تمام شخصیتیں کہ جنہوں نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، ایمان کی حالت میں ہی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، چاہے وہ ادنا صحابی ہوں، چاہے وہ اعلیٰ صحابی ہوں، چاہے وہ غلام صحابی ہوں، چاہے وہ آزاد صحابی ہوں، چاہے وہ مرد صحابی ہوں، چاہے وہ خواتین صحابیہ ہوں، تمام کے تمام صحابیات سے
ہر شخص کے لیے یہ لازم ہوتا ہے، ضروری ہوتا ہے کہ وہ سچی محبت کرے، ان کے مقام اور مرتبے کو جانے، ان کی فضیلت کو جانے، ان کا ذکر خیر کرے، اور وقتاً فوقتاً ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کا اظہار بھی کرے۔ یہ اللہ سے محبت کا تقاضا ہے، یہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا ہے، یہ دین سے سچی محبت کا تقاضا ہے۔ جو صحابہ سے محبت نہ کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے اللہ رب العالمین سے محبت ہے، اللہ کی قسم اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو صحابہ سے نفرت کرے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے، اللہ کی قسم اس کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ جو صحابہ سے بغض رکھے اور یہ دعویٰ کرے کہ مجھے دین سے سچی محبت ہے، واللہ اس کا دعویٰ جو ہے جھوٹا ہے۔ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے سچی محبت ہونا چاہیے، ان کا ذکر خیر ہمیں آپ کو کرتے رہنا چاہیے، ان کے مقام اور مرتبے کو جاننا چاہیے، ان کی فضیلت کو جاننا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے یہ وہ جماعت ہے کہ یہ جماعت اس زمین پر اللہ تبارک و تعالی کا انتخاب ہے، یہ اللہ رب العالمین کے جانب سے چنی ہوئی جماعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اور دین کی تبلیغ کے لیے اس طبقے کو اللہ تبارک و تعالی نے چنا، اور یہ وہ جماعت ہے، یاد رکھیے میرے اسلامی بھائیوں، کہ اس جماعت نے پوری وفاداری کے ساتھ، پوری ایمانداری کے ساتھ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعاون کیا، آپ کے ساتھ کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر اپنے سینوں پر تیروں کی بوچھار جھیلتے رہے، اپنی گردنوں کو، اپنے جسم کو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں زخمی کر دیا، اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ یہ وہ جماعت ہے کہ دنیا کی تاریخ میں کسی بھی مذہب کے رہنما کے پاس ایسا کوئی ساتھی نہ تھا، ایسا کوئی انسان نہ تھا، ان کا ایسا کوئی دوست نہ تھا جیسا دوست، جیسا ساتھی اللہ تبارک و تعالی نے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بنایا۔ میرے اسلامی بھائیوں، حضرت عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں مشرک تھا تو قریش کی جانب سے پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات چیت کرنے کے لیے گیا، وہ جب بات چیت کر کے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں ای قوم واللہ لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی قیصر وکسرا والنجاشی، اللہ کی قسم اے میری قوم کے لوگوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں سے مل چکا ہوں، میں قیصر و کسرا سے مل چکا ہوں، میں نجاشی سے مل چکا ہوں۔ اللہ کی قسم پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں، ان کے جو صحابہ ہیں، ایسے صحابہ میں نے کسی بادشاہ کے پاس نہیں دیکھے، نہ قیصر و کسرا کے پاس دیکھے، نہ نجاشی کے پاس دیکھے۔ اللہ کی قسم وہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی اگر وہ کھکارتے ہیں، اپنے منہ سے تھوک نکلتے ہیں، وہ تھوک جو ہے زمین پر نہیں گرنے پاتا کہ کسی صحابی کا ہاتھ وہاں پر آ جاتا ہے اور اس تھوک کو، ان کی بلغم کو اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے۔ اگر وہ حکم دیتے ہیں تو فوراً حکم پر عمل کیا جاتا ہے۔ اگر پیارے نبی وضو کرتے ہیں تو صحابہ کرام اللہ کے نبی کو گھیر لیتے ہیں اور ان کے بچے ہوئے پانی کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے نبی بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، گفتگو کرنے کا انداز ایسا ہے گویا کہ سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام کی جماعت یہ اللہ رب العالمین کا انتخاب ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس جماعت کو پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس طبقے کو چنا۔ اس جماعت نے، اس طبقے نے قدم قدم پر پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احساس بھی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مدد کا بدلہ بھی ان کو چکا دیا۔ زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کہا،
اے میرے لوگوں، اے میرے ساتھیوں، تم نے میری جو بھی مدد کی، تم نے میرا جو بھی تعاون کیا، مجھے گمان ہے، مجھے امید ہے کہ وہ ان مدد کا اور ان تعاون کا میں نے جو ہے تمہیں بدلہ چکا دیا ہے۔ لیکن میرا ایک ابو بکر ہے، ابو بکر نے میرے ساتھ اتنے احسانات کیے ہیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ میں نے ان کے احسانات کا بدلہ اپنی زندگی میں نہیں چکا سکا، لہٰذا مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے روز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا بدلہ جو ہے انعامات کی شکل میں ادا کرے گا۔ تو یہ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طبقہ، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت، جن پر آج ہر کس و ناکس انسان کیچڑ اچھال رہا ہے اور منفی تبصرے کر رہا ہے، ان کی تنقیص کر رہا ہے، ان پر اپنی زبانیں چلا رہا ہے، ان پر اپنے قلمیں چلا رہا ہے، یہ وہ شخصیات ہیں، ہمیں لرز جانا چاہیے، تھرا جانا چاہیے، ان شخصیات پر تبصرے کرتے ہوئے، منفی تبصرے کرتے ہوئے تھرا جانا چاہیے۔ یہ اللہ کی جانب سے چنی ہوئی جماعت ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، ان کی عظمت، ان کا مقام اور مرتبہ اگر جاننا ہے تو یاد رکھیے یہ وہ مقدس جماعت ہے کہ جس طرح سے سابقہ آسمانی کتابوں میں توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، صحف ابراہیم ہے، اور سابقہ آسمانی کتابوں میں جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے آخری پیغمبر محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں کی ہیں، ان کی بشارتیں سنائی ہیں، علامات اور اوصاف بتائے ہیں کہ آخری پیغمبر کے اندر یہ خوبیاں ہوں گی، یہ اوصاف ہوں گے، یہ علامات ہوں گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے سابقہ آسمانی کتابوں میں ان کی علامات، ان کی صفات، ان کی نشانیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ صحابہ ایسے ایسے ہوں گے، ایسے ایسے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر فرماتا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ یعجب الزراع لیغیظ بہم الکفار۔ قرآن مجید کی آیت کریمہ میں محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے ان کے جو ساتھی ہوں گے، ان کے جو صحابہ ہوں گے، ان کی علامتیں یہ ہوں گی، ان کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ کفار پر سخت ہوں گے اور آپس میں مومنوں پر رحم دل ہوں گے۔ سجدہ کرنے کی وجہ سے ان کی پیشانیوں پر نشان آ چکے ہوں گے، اور یہ باتیں بطور مثال اللہ تبارک و تعالی نے تورات میں اور انجیل میں بھی ذکر کی ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ اور سورۃ الانبیاء کے اندر اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ کہ ہم نے زبور میں نصیحت کی آیتوں کے بعد یہ پیشن گوئی لکھ دی ہے کہ زمین کے وارث میرے نیک بندے ہونے والے ہیں، میرے نیک بندے ہونے والے ہیں۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ زبور میں جن نیک بندوں کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کیا ہے وہ پیارے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ یہ ان کی عظمت ہے، یہ ان کا مقام و مرتبہ ہے، یہ ان کی شان و شوکت ہے، اور ہمیں اس شان و شوکت کو یاد رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عظمت کو سمجھتے ہوئے ان سے محبت کرنا چاہیے اور ان کا ذکر خیر کرتے رہنا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو، ان کے جذبے کو، ان کے منہج کو، ان کے طریقے کو قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا، قیامت تک کے لیے معیار قرار دے دیا۔ حق و باطل کو پرکھنے کی کسوٹی صحابہ ہیں، حق و باطل کو جاننے کا پیمانہ صحابہ ہیں۔ جس کا ایمان صحابہ جیسا، جس کا منہج صحابہ جیسا، جس کا جذبہ صحابہ جیسا، جس کا طریقہ صحابہ جیسا، جس کا ایمان صحابہ جیسا، یقین جانیے وہ کامیاب انسان ہے،
وہ ہدایت یافتہ انسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ ویسا ہی ایمان لے آئیں جیسا کہ ایمان لانے والے ایمان لائے، صحابہ کرام ایمان لائے، یقین جانیے یہ ہدایت پانے والے لوگ ہو گئے، یہ ہدایت یافتہ ہو گئے، یہ کامیاب و کامرہ ہو گئے۔ اور خطبہ مسنونہ کے بعد جو قرآن مجید کی آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے پڑھی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ انصار و مہاجرین میں وہ لوگ جو ایمان لانے میں سبقت لے گئے اور جن لوگوں نے ان کی پیروی کی، جو لوگ ان کے نقش قدم پر چلے، اللہ تبارک و تعالی ان سے راضی ہو گیا۔ تو قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کے ایمان کو، صحابہ کے منہج کو، صحابہ کے طریقے کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور کہا کہ وہ انسان کامیاب و کامرہ ہو جائے گا جو صحابہ کے طریقے پر چلے گا، صحابہ کے منہج کو اختیار کرے گا۔ آج بہت بڑی ضرورت ہے صحابہ کی زندگی کو جاننے کی۔ ہمارے اسلاف چھوٹے چھوٹے بچوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی پڑھایا کرتے تھے، ان کے واقعات یاد کرایا کرتے تھے کہ سلمان فارسی کون ہیں، حضرت ابو بکر کون ہیں، حضرت عمر کون ہیں، حضرت عثمان کون ہیں، حضرت علی کون ہیں، حضرت معاویہ کون ہیں، حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہم اجمعین کون ہیں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ان کے واقعات سنایا کرتے تھے، ان کی مائیں صحابہ کے اور صحابیات کے واقعات سنا کر کے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلایا کرتی تھیں۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کی پرورش کیسے کر رہے ہیں۔ میرے اسلامی بھائیوں، واقعی اگر ان کو فتنوں سے بچانا چاہتے ہو، گمراہی سے بچانا چاہتے ہو، صحابہ کی زندگی ان کو پڑھاؤ، صحابہ کے بارے میں انہیں بتاؤ۔ حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب میری امت مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، مختلف فرقوں میں بٹ جائے گی، ہر فرقہ ہر انسان کے پیچھے لگا رہے گا اور اسے جہنم کی آگ کی طرف کھینچ رہا ہوگا، لیکن ایک جماعت ایسی ہوگی، ایک گروہ ایسا ہوگا جو حق پر ہوگا اور لوگوں کو اللہ کی جنت کی طرف بلا رہا ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، ان کی علامات کیا ہے، ان کی نشانیاں کیا ہیں؟ اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ اليوم واصحابی، آج میں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس طریقے کو جو فالو کرنے والا ہوگا وہ اللہ کی جنت میں جائے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، اللہ کے نبی کا طریقہ اور صحابہ کا طریقہ یہ الگ الگ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ جو میرے طریقے پر عمل کرے گا اور میرے صحابہ کے طریقے پر عمل کرے گا، ایسی بات نہیں ہے۔ جو اللہ کے نبی کا منہج تھا وہ صحابہ کا منہج تھا، جو اللہ کے نبی کا ایمان تھا وہ صحابہ کا ایمان تھا۔ لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو گمراہی سے بچا لیں اور فتنوں سے بچا لیں تو ہمیں اور آپ کو جو ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جیسے بننا ہوگا اور ان کے طور طریقے کو اختیار کرنا ہوگا۔ میرے اسلامی بھائیوں، قرآن و سنت نے اس بات کی ضمانت اور گارنٹی دے رکھی ہے کہ جو لوگ صحابہ کے منہج پر چلیں گے، صحابہ کو نمونہ بنائیں گے، صحابہ کو آئیڈیل بنائیں گے، صحابہ کو اسوہ بنائیں گے، صحابہ کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی پیروی کریں گے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی وہ فتنوں میں مبتلا نہیں ہو سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آسمان پر جب تک ستارے باقی ہیں تب تک آسمان تباہ نہیں ہو سکتا، تباہ نہیں ہوگا، ختم نہیں ہوگا، اور جب آسمان سے ستارے غائب ہو جائیں گے سمجھ لو آسمان کے تباہ ہونے کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے۔ پھر اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک میں تم لوگوں کے درمیان موجود ہوں تمہارے درمیان کوئی فتنہ نہیں آئے گا، لیکن جب میں اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، اے صحابہ سن لو، تمہارے درمیان فتنے نمودار ہونے لگیں گے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ جب تک زمین پر موجود ہیں تو میرے صحابہ کا وجود میری امت کے لیے بہت سارے فتنوں سے حفاظت کا ضامن ہے۔ جب تک میرے صحابہ اس زمین پر موجود
موجود رہیں گے تو میری امت بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گی۔ تاریخ کا مطالعہ جب ہم کرتے ہیں، تاریخ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بڑے بڑے فتنے جن کے اثرات آج تک ہمارے درمیان موجود ہیں، جیسے انکار حدیث کا فتنہ، عقل پرستی کا فتنہ، کتاب و سنت پر عقل کو مقدم رکھنے کا فتنہ جسے معتزلہ کا فتنہ کہا جاتا ہے، جیسے ہی صحابہ کرام کا وجود اس دنیا سے ختم ہوا ویسے ہی یہ فتنے جو ہے دنیا میں آ گئے۔ تو اللہ کے نبی جناب محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک صحابہ تمہارے درمیان موجود رہیں گے تو میری امت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی، اور جب صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے، جب تک موجود رہیں گے تو بڑے بڑے فتنوں سے محفوظ رہے گی، اور جب صحابہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تو میری امت بڑے بڑے فتنوں میں مبتلا ہو جائے گی۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج گرچہ صحابہ کرام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، آج صحابہ کرام ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، لیکن صحابہ کا منہج، صحابہ کا طور طریقہ، صحابہ کا ایمان ہمارے درمیان موجود ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہو کہ اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھو تو صحابہ کا منہج اختیار کرو، صحابہ کا طور طریقہ اختیار کرو، صحابہ کا جیسا ایمان تھا ویسے ایمان والے بن جاؤ۔ اور یہ سب کیسے پتہ چلے گا؟ جب ہم صحابہ کی زندگی پڑھیں گے۔ میرے اسلامی بھائیوں، صحابہ کے بعد قیامت تک آنے والی نسلیں وہ چاہے کتنی ہی مضبوط ایمان والی کیوں نہ ہوں، وہ کتنی ہی متقی کیوں نہ ہوں، کتنی ہی خدا ترس کیوں نہ ہوں، کتنی ہی اللہ رب العالمین سے ڈرنے والی کیوں نہ ہوں، وہ کتنے بڑے اولیاء کیوں نہ ہوں، وہ صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، صحابہ کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، اے میرے امت کے لوگوں میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہو، میرے صحابہ پر منفی تبصرے نہ کرو، میرے صحابہ کو گالی نہ دو، میرے صحابہ پر اپنی قلم اور زبانیں نہ چلاؤ۔ کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو۔ احد پہاڑ آج کے وقت 7 کلومیٹر لمبا اور 3.5 کلومیٹر چوڑا ہے، اللہ کے نبی کے زمانے میں اور بھی بڑا تھا۔ اتنا سونا اگر تم اللہ کے راستے پر خرچ کر دو تو ان صحابہ کرام نے جو ایک مد جو، ایک مد اناج جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کیا ہے، ایک مد کتنا ہوتا ہے؟ تقریباً آدھا کلو سے کچھ زیادہ، آدھا کلو سے کچھ زیادہ، اتنا بھی تم جو ہے اتنا غلہ اور اناج جو انہوں نے خرچ کیا ہے تو تم اس کی برابری کو بھی نہیں پہنچ سکتے، اور ایک مد تو بہت دور کی بات۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا نَصِيفَهُ، تم اس کے آدھے تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ مقام ہے، یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے ان کی، یہ شان و شوکت بتائی گئی ہے، لہٰذا ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ان کا احترام کرنا چاہیے، اور ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے خود بھی ویسے بننا چاہیے، اپنی اولاد کو بھی ویسے بنانا چاہیے۔ میرے اسلامی بھائیوں، زندگی میں ہمیشہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ ادب کا معاملہ رکھیے، اور ادب کا معاملہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی ہم اور آپ صحابہ کا نام لیں تو احترام کے ساتھ صحابہ کرام کا نام لیں۔ آج کے وقت میں کوئی درباری صحابہ کہہ کے پکارتا ہے، کوئی منافق صحابہ کہہ کے پکارتا ہے، کوئی حکومت کا لالچی صحابہ کہہ کے پکارتا ہے۔ یاد رکھیے اس کے ایمان میں کمی ہے، وہ زندیق ہے، وہ بددین ہے۔ لہٰذا ہمارے لیے یہ لازم ہے، ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ جب بھی ہم صحابہ کا نام لیں تو احترام کے ساتھ لیں، اور ان کے ساتھ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہیں، کیونکہ یہ وہ اعزاز ہے جو اعزاز قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا ہے۔ اور ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ صحابہ بھی بشر تھے، صحابہ بھی انسان تھے، ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان سے بھی اللہ کی نافرمانیاں ہوئیں، لہٰذا بلا وجہ ان کی غلطیوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں، اگر ضرورت پڑے تو ان غلطیوں کو پیش کرتے ہوئے ان کا دفاع کریں، ان کا بچاؤ کریں، ان کا دفاع کریں۔ انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، لہٰذا منفی تبصرے کر کے اپنے ایمان کو تباہ و برباد نہ کریں۔ اور ادب کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ان سے محبت کریں،
ان سے محبت کریں، ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں، وقتاً فوقتاً ان کی محبت کا اظہار کرتے رہیں اور ان سے محبت کو ایمان کا حصہ سمجھیں اور جنت میں داخلے کا ذریعہ سمجھیں۔ تو یہ ادب ہے میرے اسلامی بھائیوں۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعلق سے کتاب و سنت میں ذکر کی گئی ہیں۔ وقت کی کمی ہے، وقت کی قلت ہے، لہٰذا ہمیں فتنوں سے بچتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کا مطالعہ کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو ان کی زندگی کے بارے میں بتانا چاہیے اور ویسے بننا چاہیے اور اپنی آل اولاد کو بھی ویسے بنانا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین ہم گناہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جان بوجھ کر گناہ کیے، انجانے میں ہم سے گناہ سرزد ہوئے۔ پروردگارہ تیری ذات گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، الہ العالمین تو ہمارے تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو بیمار ہیں، جو حادثات کا شکار ہو چکے ہیں، جن کو بڑی بڑی بیماریوں نے اپنے شکنجے میں لے لیا ہے، ہماری ہی جماعت کے ایک بھائی ہیں جناب محمد عمران صاحب، ان کے سسر ان کو فالج کا اٹیک ہو گیا ہے، تو انہوں نے دعا کی درخواست کی ہے۔ پروردگارہ تو تمام مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے وہ بھائی، ہماری وہ بہنیں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے، الہ العالمین تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، ان کی نیکیوں کو قبول کر لے، ان کی قبر کو جنت کا باغیچہ بنا کر انہیں اپنی جنت میں داخل فرما۔ الہ العالمین ہم تمام کے تمام مسلمانوں کو بروز قیامت جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے بچا کر اپنی جنت میں داخل فرما۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔